مریم نواز کو وردی پہننا بالآخر مہنگا پڑ گیا۔ مقدمہ ان کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی کہ یہ انہوں نے جو وردی پہنی ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کے بعد پھر پولیس نے راتوں رات جو ہے وہ راتوں رات کے 1-2 گھنٹے کے اندر جو امینڈمنٹ کی اور پھر اس کے اوپر وضاحت دی، لیکن وہ وضاحت بھی کسی کام نہیں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے، گرفتاریاں ہیں، مار دھاڑ ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ ناظرین، مریم نواز کو وردی پہننا بالآخر مہنگا پڑ گیا۔ کل جب انہوں نے وردی پہنی اور پھر جب ان کے اوپر تنقید شروع ہوئی اور پھر مقدمہ ان کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی کہ یہ انہوں نے جو وردی پہنی ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کے بعد پھر پولیس نے راتوں رات جو ہے وہ راتوں رات کے 1-2 گھنٹے کے اندر جو امینڈمنٹ کی اور پھر اس کے اوپر وضاحت دی، لیکن وہ وضاحت بھی کسی کام نہیں آئی، اور مریم نواز جو ہے وہ بالآخر اس میں بری طرح جو ہے وہ پھنس چکی ہیں اور پورا دن انہوں نے وردی میں گزارا۔ اب کس طرح پھنس چکی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے، گرفتاریاں ہیں، مار دھاڑ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے IG پنجاب اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک لمبی چوڑی وضاحت جو ہے وہ دی گئی کہ جناب جو گورنر پنجاب ہیں یا جو CM صاحبہ ہیں، وہ پولیس کی اس طرح کے جو ایونٹس ہیں، جو اسپیشل ایونٹس ہیں پولیس کی اس طرح، ان میں جو ہے وہ یونیفارم پہن کے وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مقدمہ عدالت میں بھی چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے، نوٹیفیکیشن تیار کرنا اور جاری کرنا بھی کام نہیں آئے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ پریڈ، پولیس، دربار، دفاتر کے دورے میں جو ہے وہ یونیفارم پہن سکتی ہیں، مگر وزیر اعلیٰ نے یونیفارم میں اسپیکر اور وزراء سے پولیس یونیفارم میں ملاقات کی، جو کہ غیر قانونی ہے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، آپ جو اسپیشل اوقین ہے یا پولیس دفاتر میں جا کر کے وہاں پہ دوروں پہ ان کے دربار میں جا کر پہن سکتے ہیں، لیکن مریم نواز نے کل یونیفارم اتارا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اور اسی میں ہی وہ جو ہے وہ اسپیکر ہاؤس پہنچی، اس نے ملاقاتیں کی اور وہ تمام چیزیں کی۔ تو انہوں نے کہا یہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہے، سیکشن 419 کے مطابق 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور ویسے جو پولیس آرڈر 2002 ہے اس کے تحت تو آلموسٹ کوئی 1 سال جو ہے وہ اس میں سزا ہے اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے اس کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ اب پولیس اور عدالتیں کیسے راستہ بنائیں گی، سب مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، ایک تو یہ معاملہ کہ چلیں وہ جسٹیفیکیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئی، لیکن وہ کسی کام نہیں آئی، کیونکہ اس کے بعد بھی ملاقاتیں کی، ان کی تصاویر سامنے آ گئی، لیکن جو کل ان کے خلاف اپلیکیشن گئی آفتاب باجوہ کی جانب سے، اس میں ان کو بلاوا آ گیا ہے۔ ناظرین، اب سیشن عدالت میں آفتاب باجوہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ مریم نواز نے یہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے۔ تو اب کورٹ کی جانب سے ناظرین سیشن عدالت نے درخواست سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دی، یعنی کہ قابل سماعت قرار دے دی ہے، اور قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو منظور کرتے ہوئے 29 اپریل تک جو ہے وہ نوٹسز جاری جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جواب جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ کو وردی پہنا جو ہے مہنگا پڑ گیا، اب جناب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اب ان کو عدالت کی جانب سے جو سمن جاری ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی اب اس کے اوپر وضاحتیں دینا پڑیں گی۔ اب دیکھیں، پولیس کی وضاحت بھی کام نہیں آئی، اس کے بعد بھی ملاقاتیں کرتی رہی، بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے وہ بھی سن لیں، وہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے جس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں۔ جس طرح انتخابات میں جو انتخابات ایک ڈیلے کا شکار ہوئے، اس کے اوپر ناظرین اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست گئی ہوئی تھی، اور وہ درخواست جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ انہوں نے الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروائے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو لہٰذا آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کی کارروائی کی جائے، تو وہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین جو زمان پارک عوام نے کنٹرول سنبھال لیا۔ آپ یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، جس میں بڑی تعداد میں لوگ جو اس ویڈیو میں تو کم ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رات زمان پارک پہنچے۔ آج 28واں یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور آج احتجاج کی بھی کال دے رکھی ہے، اور اس کے بعد 10 مئی کو فیصل آباد کے اندر بھی جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور جیسے ہی جلسے کا اعلان ہوا
سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور جب یہ ماحول دیکھا، جلسے کا اعلان کیا گیا فیصل آباد کے اندر جو 10 مئی کو ہے، اور اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آ گئی، اور اسی طرح جس طرح پہلے جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، لوگوں کے گھروں میں جس طرح چھاپے مارے جا رہے تھے، بالکل اسی طرح رات گئے پھر چھاپے شروع ہو گئے ہیں، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے اوپر مسرت جمشید چیمہ نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن بڑے عہدوں پر مسلط کردہ بونے یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے ہر جمہوری روایت کا گلا گھونٹ کر ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ماحول کو گھٹن زدہ کر رہے ہیں۔ 21 اپریل کو ہمارے مینڈیٹ پر ایک بار پھر شب خون مارنے کے خلاف احتجاج کی کال پر پنجاب بھر میں ہمارے کارکنان کے گھروں پر ریڈز، گرفتاریاں، فسطائیت کی آخری حد ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ جعلی حکومت ہوش کے ناخن لے اور مزید تقسیم سے قوم کو بچائے۔ تو اب جو ہے وہ پکڑ دھکڑ اور والا معاملہ چل رہا ہے، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ آج پھر ابھی تک لاہور کے اندر تو جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو احتجاج کی کوئی جگہ اور وقت جو ہے وہ مختص نہیں کیا جا سکا، لیکن جمعہ کا روز، جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے ٹائم رکھا گیا تھا کہ آپ نے احتجاج کے لیے رکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اب تک کی ہم اپڈیٹس ہیں، امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔